بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام زیادہ عبادت و ریاضت اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر رہ گئی۔ ایک دن اچانک کیا ہوا؟ سورہ آل عمران میں اختصار کے ساتھ اور سورہ مریم میں اللہ نے اس واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو اپنے حجرہ میں ذکر و فکر میں منہمک تھیں، آنکھ اٹھاتی ہیں تو کیا دیکھتی کہ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ جوان اور کنواری مریم دیکھ کر گھبرا گئی، انہیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام اس نوجوان کو دیکھ کر اسے مخاطب کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اگر تو کچھ بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بھرپور جوانی تک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اور جب ایک نوجوان شخص اس کے سامنے آیا تو پھر اسے اپنے آبرو کی فکر پڑ گئی اور وہ اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کرنے لگی اور اس نوجوان کو اللہ کا خوف دلانے لگی۔ تو یہ عمل اللہ کو اس قدر پسند آیا، عزت کی غیرت و غمیت کا یہ جملہ اس قدر پیارا لگا کہ اللہ کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کے اس کردار کا ذکر اپنی آخری کتاب قرآن کی سورت میں کیا، جس کا نام ہی التحریم یعنی حرمتوں والی سورت ہے، حلال و حرام والی سورت ہے۔ اس سورت کے اختتام مولا کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر سے یوں کیا، عمران کی بیٹی مریم کی مثال تمام مومنوں کے لیے ہے کہ جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح جان پھونک دی۔ مریم اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کو مانتی تھی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی عزت کی جو حفاظت کی، اس کے لیے اللہ نے حسنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ لفظ حسن سے ہے جس کا معنی قلعہ ہے، یعنی جس طرح قلعہ کی اونچی مضبوط اور چوڑی دیواروں کو کوئی پھلانگ کر اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح عورت کی عزت ایک قلعہ ہے، اسے بھی کوئی پھلانگ کر اندر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کوشش کرے گا تو تیروں کی بوچھاڑ ہوگی، اس کے باوجود اس سے آگے بڑھے گا تو دست بدست لڑائی اور شہادت کا مرحلہ آئے گا۔ یہی مثال عورت کی عزت کی ہے کہ وہ ایک قلعہ ہے۔ قلعہ کی دیوار کو پھلانگنا ڈھانا آسان نہیں ہے۔ جی ہاں، حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی آبرو کو ایک قلعہ بنا کر محفوظ کیا، اسی لیے اللہ نے اس کو اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ جب عزت و حیا والی اپنی عزت کو قلعہ بنا کر رکھنے والی مریم کے سامنے ایک نوجوان شخص ظاہر ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام نے غیرت مندانہ جملہ بولا تو نوجوان نے دیکھا کہ جوان لڑکی اسے دیکھ کر گھبرا گئی ہے، تو وہ فوراً بولا، مریم، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ میں اللہ کے قاصد کی حیثیت سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ لڑکا پیدا کیسے ہوگا؟ کوئی فرد بشر تو کبھی میرے قریب بھی نہیں بٹکا، میں نے اپنی عصمت کی چاہ دیواری کو کبھی نہیں پھلانگا، عزت کی چادر کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی باتیں سن کر جواب دیا کہ مریم، یہ تو ایسے ہی ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ تیرے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی آسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی کے کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر بس اتنی سی ہی تو بات ہوتی ہے کہ وہ کن کا لفظ کہتا ہے اور ہونے والا کام فوراً ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم اس بچے کو پوری انسانیت کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، یہ معاملہ طے شدہ ہے۔ مریم، یہ تو ہو کر رہے گا، اور ہم یہ بھی بتلا دیں کہ اس بچے کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا میں عزت دار ہوگا، آخرت میں اللہ کا مقرب ہوگا، شیرخوار ہو کر ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا، بڑی عمر میں بھی اسی طرح باتیں کرے گا، یعنی 30 سال کی عمر میں تو وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جب دوبارہ زمین پر آئیں گے شادی کریں گے، بچے ہوں گے، بڑی عمر پائیں گے تو آخری اور بڑی عمر میں بھی باوقار گفتگو کریں گے، بوڑھوں کی طرح گفتگو میں لغزش نہیں دکھائیں گے، یہ بچہ نیکوکار میں سے ہوگا۔ جناب والا پھر کیا ہوا؟ جبریل امین علیہ السلام نے گریبان میں پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں مستقبل کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بچے کی حیثیت سے پرورش پانے لگے۔ دنوں پہ دن اور ہفتوں پہ ہفتے گزرتے چلے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اب فکر دامن گیر ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی پاک دامنی پر عزت و حرمت پر حرف آئے گا۔ چنانچہ فوری طور پر حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ بیت المقدس سے چند کلومیٹر دور ایک ویرانے میں چلی گئی۔ اس جگہ کا نام بنت اللحم ہے۔ بے موسم کے پھل تونے پہلے بھی ان کے حجرہ کے اندر بھی اللہ کی طرف سے مل جایا کرتے تھے، اب ویرانے میں بھی مل جایا کرتے ہوں گے۔ یہاں رہتے رہتے آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جسے زچگی کا لمحہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللحم کے ویرانے میں
کہ جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے ڈیرے لگائے تھے وہاں زچگی کی درد نے گھیر ڈال دیا۔ شوہر سے تو وہ ویسے بھی پاک تھیں، اب شہر سے بھی دور تھیں، گھر سے بھی بید، رشتہ دار مردوں اور عورتوں سے دور، اور جہاں ڈیرے لگائے ہوئے تھے یہاں کوئی اور انسان بھی موجود نہ تھا، نہ ہسپتال، نہ لیڈی ڈاکٹر، نہ نرس، الغرض کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ایسے حالات میں ایک اور تکلیف جو ان سب تکلیفوں سے بڑی تھی وہ بھی ستائے جا رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہونے والے بچے کو لے کر آخر مجھے قوم کے پاس جانا ہے، بیت المقدس میں واپس پہنچنا ہے۔ اس بچے کو گود میں اٹھائے لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ ان گھبراہٹوں میں حضرت مریم علیہ السلام اٹھیں اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں۔ ان پریشانیوں میں مبتلا اکیلی مریم آخر کار گھبرا کر بول اٹھیں، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بولی بصری ہو کر لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئی ہوتی۔ حضرت مریم علیہ السلام جہاں بیٹھی تھیں وہ ٹیلا نما پہاڑی ڈھلوان تھی۔ اس ڈھلوان کے نیچے سے آواز آئی کہ اے مریم غم نہ کر، ذرا اپنے پاؤں کے نیچے نگاہ تو کر، تیرے پروردگار نے چشمہ جاری فرما دیا ہے، اور تو جس کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھی ہے اسے ذرا ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اب کھجوریں کھائے جا، پانی پیے جا، گود میں ننھے عیسیٰ کو دیکھتی جا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیے جا۔ تو واپس جانے سے گھبرا رہی ہے اور اپنے بارے میں مرنے اور بولی بصری ہونے کی باتیں کر رہی ہے، تو واپس جا کسی انسان کو بھی تو دیکھے اور وہ بچے کے بارے میں پوچھے کہ یہ کہاں سے آیا، تو جواب دینے کی ضرورت نہیں، بس اسے اتنا سا کہہ دے کہ میں تو اپنے رب رحمان کے لیے چپ کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں تو آج کسی سے بھول کر بھی بات نہیں کروں گی۔ پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ جائز تھا، آج یہ ناجائز ہے، تو جب یہ جائز تھا اللہ نے رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنے ننھے مسیح کو گود میں اٹھائے وہ بیت المقدس میں اپنے لوگوں کے پاس آ گئی۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ کہنے لگے، اے مریم جسے گود میں اٹھائے تو نمودار ہوئی ہے، یہ تو بہتان ہے۔ اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، تیرا باپ بھی برا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی نہ تھی، اور اپنے بھائی ہارون کو دیکھ وہ بھی نیک آدمی ہے، مگر تو نے یہ کیا کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو چپ تھیں انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنی گود اٹھائے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں شیرخوار بچہ ہے۔ بچہ بولنے لگ گیا، بچہ کہہ رہا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبوت کے مقام پر سرفراز فرما دیا ہے، میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنا دیا ہے، میں جب زندہ رہوں مجھے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وصیت فرما دی ہے، اپنی ماں کا خدمت گزار بننے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا، میں جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور قیامت کو جس دن اٹھایا جاؤں گا، ان سارے مواقع پر میرے رب نے مجھے سلامتیاں ہی سلامتیاں کر دی ہیں۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ نے اپنی بندی کو پوری قوم کے سامنے معزز کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا اور لوگوں کو باور کرا دیا کہ تمہاری انگلیاں اور نگاہیں بچے کی طرف اٹھ کر اور دیکھ کر زبانیں جو بول رہی ہیں وہ بند ہو جانی چاہیے کہ یہ بچہ تو اللہ کا نبی ہے۔ جس طرح اس کا بولنا اللہ کی نشانی ہے، اسی طرح اس کا پیدا ہونا اور بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کنواری ہی ہیں، اللہ کی پاکباز بندی ہے اور اللہ کے ہاں بڑا بلند مقام رکھتی ہے۔ بلند مقام کا اندازہ تو لگاؤ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے آوازیں دے رہے ہیں، باوجود زچگی کی حالت کے کھجور کے تنے کو ہلانے کی عرش والا ہمت دے رہا ہے، پھر درخت پر سے کھجوریں نہ ہونے کے باوجود پختہ اور تازہ کھجوریں گر رہی ہیں۔ یہ ساری کرامتیں اللہ کریم اپنی بندی کے ہاتھوں سے ظاہر فرما رہے ہیں۔ پھر جناب والا گود میں جو بچہ اٹھایا ہوا ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ الغرض حضرت مریم علیہ السلام کی کرامتوں کا عجب نظارہ ہے، ولایت کی بلندیوں کا عظیم الشان منظر ہے جو رب کریم دکھلا رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ یہ میری مومن بندی ہے، میں نے اسے خوب نوازا ہے اور اعلیٰ مقام دے کر سارے جہان کی عورتوں میں سے منتخب فرمایا ہے۔